الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيدا علي هيدا 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 علي بن أبي طالب. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بھی آج کا دن جو گزرا ہے اور اپنے مومنین اور ناظرین تک بھی یہ ہم جو ہے وہ ضرور پہنچائیں گے. اور آج کے اعمال میں سے ہے کہ خود جو ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سخت علیل تھے اور 23ویں رمضان کی رات آ گئی اور آپ نے اپنے کنبے والوں اور غلاموں کو حکم دیا کہ مجھ کو جناب جو ہے وہ مسجد لے چلو. اور پھر آپ نے مسجد میں شب داری فرمائی. اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ کا ارشاد ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس رات تلاوت قرآن کریں اور صحیفہ کاملہ کی دعائیں اور بالخصوص دعائے مکارم الاخلاق اور دعائے توبہ جو ہے وہ پڑھی جائے. اور آج کے دن میں صدقہ کرنا بھی مستحب ہے, غسل کرنا بھی وہ بھی مستحب ہے, اور استغفار کی تسبیح پڑھنا وہ بھی مستحب ہے. کسی نادار مفلس غریب کی مدد کرنا وہ بھی استحباب کا حکم رکھتا ہے. جی صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد. اور سب سے زیادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان شب کی حرمت اور عظمت کو سمجھا جائے. اعمال بجا لانا, جیسے ہم نے پچھلے دروسوں میں بھی بیان کیا ہے کہ ہزار رکعتیں پڑھیں اور روزہ رکھ کر صبح کھانے کے وقت جناب کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے وہ 1000 رکعت گئی, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سارا دن میں استغفار کی تسبیح پڑھتا رہوں, پھر جناب اٹھ کے میں کسی کو کہوں اوے تو نے یہ کیوں کیا ہے, تو وہ اعمال جو ہے کیا ہو جاتے ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مومن کو کسی سے مخاطب کرنا, ادب سے مخاطب کرنا, یہ اخلاق سیرت محمد و آل محمد ہے. اگر مومن کو بھائی کہہ کر بندہ کہتا ہے, اگر نام کے ساتھ اس کو کہہ دیتا ہے جناب ہور نواز بھائی کہہ دیتا ہے, یا شہد بھائی کہہ دیتا ہے, یا عباس بھائی کہہ دیتا ہے, تو یہ اخلاق کا زینہ متقاضی ہے اس چیز کا کہ ہم مومن کو عزت دیں. اگر کوئی بندہ کسی مومن کی عزت نہیں کرتا تو معصوم فرماتے ہیں کہ گویا وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے, قرآن کی نافرمانی کر رہا ہے. چونکہ قرآن کہتا ہے کہ مومن خدا کے نزدیک برگزیدہ ہے, خدا کے نزدیک عزت و احترام والا ہے. جب خدا کے نزدیک عزت و احترام والا ہے اور کوئی انسان اس کا عزت و احترام نہیں کرتا, یعنی خدا کے حکم کی عزت اور احترام نہیں کر رہا. جب خدا کے حکم اور اس کی اطاعت کی نافرمانی کر رہا اور خدا کے حکم کی عزت اور احترام نہیں کر رہا, یعنی وہ پھر کس دین اور کس اسلام کا ماننے والا ہے, کس طرح وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے جو خدا کے حکم کا احترام نہ کرے, جو خدا کے حکم پر کسی مومن کا احترام نہ کرے, یعنی وہ صریحاً خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تجھے کیا پتا, اللہ یاذ معاذ اللہ اللہ یاذ باللہ, کہ اے اللہ تجھے کیا پتا اس کا احترام کرنا نہیں کرنا, مجھے پتا ہے کہ یہ کیسا ہے. نہیں, بلکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر اس کا احترام نہیں کرو. اگر وہ مومن ہے, صدق آتی ہے اس کے اوپر مومنیت, تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کا احترام کرو. ایک شخص آتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے, مجلس میں بیٹھے ہوئے, ایک شخص آتا ہے بزرگ ضعیف العمر آتا ہے, رسول کھڑے ہو جاتے, تمام صحابہ کھڑے ہو, پھر بیٹھے, پھر وہ شخص بیٹھ کر پھر کھڑا ہوا, رسول پھر کھڑے ہو گئے, پھر وہ شخص بیٹھا, پھر صحابہ پھر اس کے, چونکہ رسول کھڑے ہو رہے تھے تو ساتھ میں وہ صحابہ بھی, ان کے لیے بھی واجب تھا وہ کھڑے ہو جاتے. اب ان کے دل میں آ رہا تھا کہ ایک ضعیف شخص سفید ریش والا آتا ہے, رسول کھڑے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں صحابہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں. پھر سوال کیا رسول سے, اے رسول خدا یہ شخص آتا ہے آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ رسول فرماتے ہیں جیسے تقوی کی منزل پر ضعیف ہونے کے باوجود یہ موجود ہے, آپ نہیں ہیں. ایمان کی جس نہج پر یہ موجود ہے, آپ نہیں ہیں. خدا کے نزدیک اس کا جتنا احترام و مرتبہ ہے میں نہیں بتا سکتا آپ کو. یعنی ثابت یہ ہوا کہ احترام ہے مومن کا, لیکن کس بنا پر؟ تقوی کی بنا پر, پرہیزگاری کی بنا پر, سچائی کی بنا پر, علم کی بنا پر, اس کی اچھائی کی بنا پر. لیکن اس کا عمل مابین بندہ اور خدا اس کا معاملہ ہے. نہ یہ کہ ہمیں کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں جو حکم دیا گیا اس کا احترام کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا اکرام کرنا, یہ ضروری ہے. اور اس شب میں غسل کے علاوہ آخر شب جو ہے وہ اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو آخر شب بھی وہ غسل
کر سکتا ہے اور اس کو انجام دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعاؤں کا پڑھنا اور غسل کرنا، زیارت امام حسین پڑھنا، سورہ انعام، سورہ کاف اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اور ان کو 100 مرتبہ تلاوت کرنا، اور تلاوت قرآن ویسے بھی روزانہ کرنی چاہیے چونکہ اس کی برکات، فیوزات، اس کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ کتابوں میں بہت بیان کی گئی ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے مناجات محمد و آل محمد پڑھنا، وہ بھی ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے، اور 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس کو جو ہے وہ پڑھنا، وہ بھی انہی اعمال میں سے۔ اور انشاءاللہ جو 21، 23 اور 27 کی شب کے جو اعمال ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل ذکر کریں گے۔ اور اس سے ہٹ کے جو ہے وہ سب سے زیادہ اس ماہ میں اور ان شبوں میں جو ہے وہ استغفار اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اور ان کے گناہوں یا ان کی زندگی کے لیے دعائیں کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ بھی استحبابی حکم رکھتا ہے۔ اپنے والدین کو یاد رکھنا، صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کے عمل کو یاد رکھنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ان شب میں صرف اپنے لیے دعائیں کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ مومنین کے لیے دعائیں کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مصیبتوں کو دور ہونے کے لیے دعائیں کرنا، اپنے والدین کی زندگی کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مشکلات کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی ایک مستحب عمل اور ایک عبادت ہے جس سے خدا اور محمد و آل محمد راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جن کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کے جو ہے یہ دعا یا مدبر الامور جو ہے اس کو جو ہے وہ تلاوت کی جائے، اس کو بھی جو ہے وہ پڑھا جائے، اور خود جو ہے یہ دعائیں ماہ رمضان کے جو الوداعی ایام جو آخری عشرہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ خود شیخ مفید علیہ رحمہ، شیخ طوسی اور شیخ ابن طاؤس نے بھی نقل کی ہے کہ صحیفہ کاملہ کی 45ویں دعا جو ہے اس کو جو ہے وہ تلاوت بھی کیا جائے اور اسے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، اور اپنی استغفار اور گناہوں کی معافی جو ہے وہ بھی طلب کی جائے۔ اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم